ہیلو السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو انکلز ٹاک شو۔ آج رمضان کا چوتھا روزہ ختم ہو گیا ہے اور رمضان کی آمد تھی اور اس کے بعد پھر رمضان شروع ہوا، تو آج ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے۔ اور انکل سے میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، جو خاص طور پر فروٹ والے ہیں، پرچون والے ہیں، جو چھوٹے کاروبار کرنے والے ہیں، کہ آج کل کافی سننے میں آ رہا ہے کہ پرائسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی کر کے بیچا جا رہا ہے، تو رمضان میں ایز اے مسلمان ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ آپ کوئی ریفرنسز بھی دیں اس بارے میں، شکریہ۔ چلیں طاہر صاحب، یہ میں آپ کا سوال بالکل سمجھ گیا ہوں، اور سب سے پہلے السلام علیکم پاکستان، مسلمان بھائیوں، دوستوں، بچوں، بہنوں، آپ سے صرف ایک درخواست ہے۔ سب سے پہلے رمضان مبارک کی مبارکباد۔ مسلمان ہیں، مبارکباد تو ایک دوسرے کو دینی چاہیے۔ بغلگیر ہوں، بیٹھیں، افطار ساتھ کریں، سحری ساتھ کریں، لیکن ان تمام لوازمات کے لیے، ان تمام سہولیات کے لیے آپ کو چیزوں کی ضرورت ہے، کھانے کی چیزوں کی، افطاری کے لیے پھلوں کی۔ جو دیکھنے میں آیا، ایک بہت بڑی مسلمان قوم کے لیے بدعمالی کا حصہ ہے کہ ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں بڑے لیول کو ہٹا دیں، بڑے پر بھی ہو رہے ہیں خرافات تو بڑے لیول سے ہی شروع ہوتی ہیں، لیکن چھوٹے پہ آگے ختم ضرور ہوتی ہیں۔ تو بھائی، آپ نے فروٹس کے سٹینڈز لگائے ہوئے ہیں، آپ دوسری کریانہ کی چیزیں بیچ رہے ہیں، جنرل سٹورز لگائے ہوئے ہیں، آپ نے مختلف قسم کی چیزیں جو رمضان میں جس کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ بن جاتی ہے، کیونکہ آپ نے سحری بھی کرنا ہے، لوگوں کو مدعو بھی کرنا ہے، افطار کی پارٹیاں بھی کرنی ہیں، وہ سارا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس جس طریقے کی اس وقت ملک کی معیشت ہے اور جن ضروریات سے آپ گزر رہے ہیں، جو آپ کی لمیٹڈ ریسورسز ہیں، اس سے آپ کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا بھائی جو آپ کو بیچ رہا ہے، جس کے نفع سے اس کا گھر چل رہا ہے، جس کے نفع سے اس کا جو چھوٹا موٹا بینک بیلنس ہے اس میں پیسے بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے اپنے مسلمان بھائی کو اس کا حق دینے کے بجائے تقریباً اس کا حق مار رہا ہے۔ کس طرح حق مار رہا ہے؟ یار تمہارے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہو، آپ نے ٹھیلا لگایا ہوا ہے، آپ نے ایک چھوٹا سا فروٹ کا سٹینڈ لگایا ہوا ہے، آپ کے پیسے بنانے کا زمانہ آ گیا ہے، لیکن یار رمضان جیسے مبارک مہینے کو اس کی جو فضیلت ہے، اس پہ جو اللہ تعالیٰ کے انعامات آپ کے لیے آ رہے ہیں، ان کو تم اپنے عمل سے کیوں دور کر رہے ہو؟ ان انعامات سے تم کیوں نہیں مستفیض ہونا چاہتے؟ اللہ کی کرامات سے، اللہ کی برکات سے تم فائدہ کیوں نہیں اٹھانا چاہتے؟ اپنے مسلمان بھائی کی، اپنے شہری کی، اپنے محلے دار کی تم خدمت کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ٹھیک ہے، پیسے بناؤ یار، ایک کیلے کا درجن اگر تمہیں 90 روپے کا، 110 روپے کا مل رہا ہے، تم 150 کا بیچو، 40 روپے ایک درجن پہ بناؤ، 50 روپے ایک درجن پہ بناؤ۔ یہ چھوٹے چھوٹے سڑے ہوئے کیلے جن کا ابھی تو سیزن ہی نہیں ہے، لیکن لوگ چاٹ بناتے ہیں، چاٹ میں بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ کیلا جو ہے ایک ایسا پھل ہے جس کو لوگوں کو شوق سے جو کھاتے ہیں لوگ، اور چاٹ میں بہت ڈلتا ہے، اس کے بعد چاٹ مکمل نہیں ہوتی۔ تو آپ نے یہ خیال نہیں کیا کہ یار یہ اتنے لوگ آ رہے ہیں، کوئی 2 درجن خرید رہا ہے، کوئی 3 درجن خرید رہا ہے، اس کے پاس پورے پیسے نہیں ہیں۔ اگر وہ آپ کو درجن آپ 200 روپے میں بیچ رہے ہیں، اور اگر وہ کہہ رہا ہے یار 150 سے لگا دو، آپ نے شروع سے اس کو 150 رکھنا چاہیے تھا۔ رمضان کی وجہ سے آپ نے کہا یہ پیسے بنانے کا زمانہ آ گیا، جو آئے گا میں نے اس کا گلا کاٹنا۔ یار تم اس قسم کے، اس درجے کے مسلمان کیوں بننا چاہتے؟ تمہیں پیسہ اتنا عزیز ہے؟ ایک تو دیکھو، بات سنو، تم مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ مشاہدہ کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے پڑوسی کو کیوں نہیں دیکھتے؟
تمہارے ٹھیلے پہ جو لوگ آ رہے ہیں, تمہاری دکان پہ جو لوگ آ رہے ہیں, ان کی ضروریات کو تم کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ بھائی تم نے تیل اگر 1 لیٹر بیچنا ہے, وہ اگر 120 روپے کا ہے تو تم 160 کا بیچ, تم نے اس کو 250 کر دیا. پہلے 200 میں بک رہا تھا, وہ 250 میں بک رہا. یہ تم کیا حرکت کر؟ اچھا انگور 1200 روپے اور 1800 روپے کلو میں بیچو. یار تم کو کوئی ہے, احساس ہے, شرم ہے؟ یہ تو آپ کیا کر رہے ہو؟ اس کو لوٹ مار کہتے ہیں, اس کو چوری کہتے ہیں, اس کو حرام کھانا کہتے ہیں. ارے سمجھ, آپ کی عبادتیں, روزے, نمازیں, یار تم مسلمان کہتے ہو, مسلمان کی اولاد, تم نے یہ کیا حرکت کی؟ 1600 روپے کا آپ انگور کا 1 کلو بیچیں گے, کون کھائے گا؟ تیرے انگور سڑ جائیں گے. تجھے ہے اس بات کا احساس؟ اس سے پہلے کہ سڑ گئے اس کو آدھی قیمت میں کر. ہم سمجھتے انگور کا سیزن نہیں ہے, باہر سے آ رہے ہیں, بہت مہنگے آ رہے ہیں, جن کی استطاعت ہے اللہ کرے ان کو اور دے اللہ, وہ لے لیں, لے سکتے. لیکن تم نے حرام میں اور حلال میں تفریق نہیں ڈالنی. یہ اتنے پیسے بنا کے کیا کرو؟ تمہیں پہلے سے شوگر کی بیماری, اس کے بعد گردے کی بیماری, اس کے بعد دل کی بیماری, اس کے بعد تم اتنے غصے میں آ گئے, کسی نے تمہارے پیسے نہیں دیے, تمہارا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوا, اس سے تمہارا دل پھٹ گیا, اس کے والف بند ہو گئے, مر گئی, دفنا دیے گئے. تم لوگوں کی دعاؤں لے کے جاؤ گے نہیں؟ تمہیں کسی نے یاد نہیں کیا. بولے سالہ اتنا ذلیل تھا کہ 100 روپے والے کے لیے 300 روپے درجن بیچ رہے. آپ یہ لے کے جانا چاہتے ہو اس دنیا سے؟ ایسا آپ نے نہیں کرنا. اور دوسرے بڑے دکاندار بھی سن لیں بھائی, آپ کا کردار بھی انہی کی طرح, آپ سب ایک رنگ سے رنگے ہوئے. آپ نے لوگوں کا اس طرح استحصال کرنا ہے, اپنے قوم کے لوگوں کو. یار اپنے پیاروں گے, تمہارا بھائی ہے یار, اس کے پاس پیسے نہیں, اس کو ویسے دے دے آدھا درجن, اپنے اس میں ڈال دے یار, اپنے کھاتے میں ڈال دے. بولے میری طرف سے آدھا درجن کے لے آپ کھائیں, افطاری آپ کریں, یہ 2 نارنگی آپ کو دے رہے. پروموشن میں ڈال, تیری سیل ڈبل ہو جائے گی, ٹرپل ہو جائے گی. وہ پیسے اتنے ہی بنائے گا جتنے اب بنانا. لیکن یہاں لوگوں کی گالیاں کھا رہا ہے, دل سے تجھے بددعا مل رہی. ایسا آپ نے نہیں کرنا. یہ بہت چھوٹا تعارف ہے, میں نے بہت ساری چیزوں پہ بولنا ہے, لیکن مہنگائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے اس کو ڈھال بنایا ہے اپنے مفاد کے لیے. یار اتنی مہنگائی نہیں ہے, اتنا جھوٹ مت بولو, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. پھر کہہ رہا ہوں پرائسز گھٹاؤ. حکومت سے درخواست ہے بھائی, آپ نے چیک کرنا ہے, کوالٹی چیک کرنی ہے, پرائسز چیک کرنے. آپ کے انسپیکٹر کہاں دفع ہوئے, کدھر ہے, کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے مسلمان ہے, اس کا کوئی مذہب ہے, ڈیوٹی کرتا ہے, حلال کھاتا ہے, حرام کھاتا ہے, کیا کرتا ہے؟ مجھے تو کوئی انسپیکٹر نظر نہیں آ رہا, کوئی پرائس کنٹرول نظر نہیں آ رہا, کوئی کوالٹی کنٹرول نظر نہیں آ رہا. یار تم کس چیز کی حکومت کر رہے ہو؟ سب سے بڑے تو حرام خور تم ہو. ناظم سے لے کے تو تمہارے چیف منسٹر تک, اور چیف منسٹر سے لے کے تمہارے پرائم منسٹر تک, آپ نے ایک فارمیٹ بنانا تھا پرائس کنٹرول پہ, تاکہ پبلک کو آپ نے قانونی حیثیت سے ایک ریلیف دینا ہے کہ آپ کیلا اس پرائز میں بیچیں گے, اس سے زیادہ میں بیچیں گے آپ کو ٹھیلا اٹھا کے پھینک دیا جائے گا, آپ کا ٹھیا اٹھا کے پھینک دیا جائے گا, آپ کو بند کر دیا جائے گا جی, آپ کو مہینے کے پیسے دے دیے جائیں گے تاکہ روزے رکھیں اور فیملی کا حساب کتاب کریں, تاکہ آپ کے بچے کھا سکیں, لیکن آپ بزنس نہیں کر سکیں, آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ یہ بات نہیں بھولنی. اللہ سے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے روزے قبول فرمائے, نماز فرمائے. اور یاد رکھو یار, ایک دوسرے کو کام آنا شروع کرو. پاکستان بہت خراب وقت سے گزر رہا ہے. پاکستان زندہ باد, اور انشاءاللہ اس پہ پھر دوبارہ بات. خدا حافظ.